بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تانگے والے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مولوی صاحب کی داستان آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب دادا صاحب کے عرس شریف میں حاضری کے لیے جا رہے تھے۔ ٹرین میں ایک ہندو نے ان سے دریافت کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا داتا کے عرس میں۔ بولا وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی رحمت ہے۔ کہنے لگا اللہ کی رحمت تو آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا لو سن لو، ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ریلوے لائن پشاور سے کراچی تک جاتی ہے، پہاڑوں سے بھی گزرتی ہے، چانگا مانگا کے جنگل سے اور سندھ کے چٹیل میدانوں سے، ہر جگہ سے گزرتی ہے۔ پھر اگر کسی نے کراچی جانا ہو اور وہ کراچی میل پر سوار ہونے کے لیے ریلوے لائن کے قریب پہاڑوں میں یا جنگل میں یا کسی میدان میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ریلوے لائن یہاں موجود ہے، یہیں سے میں گاڑی پالوں گا، تو بتائیے کیا اسے گاڑی مل سکے گی؟ ہندو بولا یہ تو مشکل ہے، اگر اسے گاڑی کو پانا ہے تو اسے اسٹیشن پر جانا پڑے گا، کیونکہ ریلوے لائن اگرچہ ہر جگہ موجود ہے مگر گاڑی ملتی اسٹیشن پر ہی ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ اگرچہ موجود ہے مگر ملتی وہ رحمت کے اسٹیشنوں پر ہے، اور داتا کا دربار یہ رحمت کا اسٹیشن ہے۔ اس طرح بغداد شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف یہ سب رحمت کے اسٹیشن ہیں۔ سب سے بڑی رحمت کا جنکشن اسٹیشن جہاں سے یہ رحمت کی لائنیں اٹھتی ہیں مدینہ منورہ ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جاؤ کا، یعنی میری رحمت لینی ہے تو اس اسٹیشن پر آ جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، عالم اہل سنت کی محمد موسیٰ امرتسری کی اہلیہ محترمہ بیان فرماتی ہیں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ہر جمعرات دربار داتا صاحب حاضری دینا میرا معمول تھا۔ ایک روز حسب معمول داتا صاحب گئی اور جب گھر واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے برقعے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں کوئی پیسہ نہ تھا، کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے تھے۔ اب میں سخت حیران تھی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے دہلی گیٹ تک پہنچ گئی اور سراج ہوٹل کے نیچے کھڑے ہو کر سوچنے لگی کیا بغیر یہاں سے شاد باغ کا تانگا مل بھی جائے تو کرایہ کہاں سے دوں گی؟ اس وقت جو تانگا آتا مرد حضرات دوڑ کر اس میں بیٹھ جاتے۔ شام گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، اتنے میں سامنے سے 2-4 خواتین نظر آئیں تو میں بھاگ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ چہرے کچھ شناسا سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورتیں شاد باغ کی گجریاں تھیں جنہیں میں جانتی تھی مگر وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ سوچا کہ یہ بھی شاد باغ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں گی کہ وہ میرا کرایہ بھی ادا کر جو میں پھر انہیں لوٹا دوں گی، جبکہ ان سے یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ نہ جانے وہ عورتیں آگے سے کیا کہیں۔ اتنے میں سامنے سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک تانگا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ کوچوان کے ساتھ ایک وزیر عمر کا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا بی بی بیٹھو، تانگا شاد باغ جا رہا ہے۔ تو ہم سب عورتیں جلدی سے تانگے پر سوار ہو گئی۔ تانگے پر بیٹھ کر کچھ حد تک تسلی ہو گئی مگر ایک مرحلہ ابھی باقی تھا کہ کرایہ کس سے لوں اور کیا بات کروں۔ خدا خدا کر کے روکے والا چوک آیا اور میں اب تک خاموش رہی اور اپنا مدعا کسی سے بیان نہ کیا۔ سب عورتیں تانگے سے اتری اور کرایہ دینے کے لیے پیسے نکالنے لگی۔ کوچوان کہنے لگا بی بی وہ آدمی جو کہ راستے میں اتر گیا تھا یعنی وسن پور میں، اس نے تمام سواریوں کا کرایہ دے دیا تھا اور خصوصی طور پہ کہا تھا کہ وہ عورت جس کے پاس کرایہ نہیں اسے کہو کہ جو ہمارے در تک آنا چاہتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے جاتے جاتے تانگے کی تمام سواریوں کا کرایہ وہ ادا کر گئے۔ احساس تشکر سے میری آنکھیں بھر آئیں